جناب خارجہ بن سلس تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے روانہ ہوئے اور ایک عرب قبیلے کے ہاں پڑاؤ کیا۔ انہوں نے کہا، تحقیق ہمیں خبر ملی ہے کہ تم اس آدمی کے پاس سے کوئی خیر لے کر آئے ہو، تو کیا تمہارے پاس کوئی دوا یا دم ہے کہ ہمارے ہاں ایک مجنون ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں، چنانچہ وہ اس مجنون کو جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا لے آئے۔ میں اس پر 3 روز تک صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھتا رہا۔ جب میں سورت مکمل کرتا تو اپنا لعاب جمع کرتا اور اس پر پھونک دیتا تھا۔ اس نے کہا، پھر گویا کہ وہ اپنے بندن سے کھل گیا اور انہوں نے مجھے اس کا عوضہ نہ دیا۔ میں نے کہا نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھا لو، میری عمر کی قسم، لوگ تو باطل دموں کا عوض کھاتے ہیں اور تم حق دم کا بدل کھا رہے ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3901۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تو معوذات یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیتے تھے۔ پھر جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں انہیں آپ پر پڑھتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے جسم پر پھیرتی، اس امید سے کہ ان میں برکت ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3902۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ نے چاہا کہ میں قدر موٹی ہو جاؤں تاکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا جا سکے، مگر مجھے ان کے حسب منشا کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے ککڑی اور کھجور ملا کر کھلائی تو اس سے میں خوب موٹی تازی ہو گئی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3903۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا جو غیب کی خبریں دیتا ہو اور پھر اس کی تصدیق کی، یا اپنی بیوی کے پاس اس کے ایام حیض میں گیا یا اس کے دبر میں مباشرت کی، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین سے بری ہوا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3904۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نجوم کا کوئی علم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، چنانچہ جو اس میں اپنا حصہ بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3905۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں ہمیں فجر کی نماز پڑھائی جبکہ رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے بندوں میں سے کچھ مجھ پر ایمان لائے ہیں اور کچھ کافر ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ملی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لائے اور ستارے کے کافر ہوئے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ ہمیں فلاں فلاں ستارے سے بارش ملی ہے تو وہ مجھ سے کافر ہوئے اور ستارے پر ایمان لائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3906۔ عوف بن ابی جمیلہ اعرابی کہتے ہیں کہ عیافہ سے مراد پرندے اڑانا اور ترک سے مراد زمین پر لکیریں کھینچنا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3908۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو لکیریں کھینچتے ہیں، یعنی ان سے کچھ نتائج نکالتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی لکیریں کھینچا کرتے تھے، چنانچہ جس کی لکیریں ان کے موافق ہوں وہ درست ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3909۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 3910۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض متعدی نہیں، نہ بدشگونی ہے، نہ سفر کا مہینہ نحس ہے، اور نہ مردے میں سے کوئی الو وغیرہ نکلتا ہے۔ ایک بدوی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ان اونٹوں کے متعلق کیا کہیں گے جو ریگستان میں ہرنیوں کی مانند ہوتے ہیں، مگر ان میں کوئی خارج زدہ اونٹ آ ملتا ہے تو سب کو خارج والا کر دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، بھلا پہلے کو کس نے بیماری لگائی تھی؟ معمر نے کہا کہ زہری نے ایک آدمی کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، کسی بیمار کو صحت مند کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ۔ تو اس آدمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ نے ہمیں یہ حدیث بیان نہیں کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ کوئی سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور نہ کسی مردے سے الو نکلتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے تمہیں ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ زہری نے کہا کہ ابو سلمہ نے کہا، حدیث تو انہوں نے بیان کی تھی اور میں نے نہیں سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کے سوا کبھی کوئی حدیث بھولی ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3911۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ کسی مردے سے کوئی الو نکلتا ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3912۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جن بھوت نہیں کہ جنگلوں میں مختلف شکلوں سے لوگوں کو راہ سے بھٹکائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3913۔ امام مالک رحمہ اللہ سے لا سفرہ کا مفہوم پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، دور جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو 1 سال حلال قرار دے لیتے تھے اور 1 سال حرام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں یہ تبدیلی صحیح نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3914۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ کوئی بدفعلی ہے، البتہ نیک شگونی مجھے بھلی لگتی ہے۔ نیک شگونی کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کوئی اچھا کلمہ سن لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3915۔ محمد بن راشد نے حامہ کی وضاحت میں کہا، اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ مردہ جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر سے ایک الو نکلتا ہے۔ سفرہ کے متعلق پوچھا تو کہا، اہل جاہلیت اس مہینے یعنی سفر کو منحوس سمجھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی۔ محمد بن راشد نے کہا، ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ اس سے مراد پیٹ کا درد ہے، اور وہ اسے متعدی سمجھتے تھے، تو فرمایا گیا کہ کوئی سفر نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3916۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ سنا جو آپ کو پسند آیا تو آپ نے فرمایا، ہم نے تمہاری فال تمہارے منہ کے الفاظ سے لی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3917۔ جناب عطا رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں سفر سے مراد پیٹ کا درد ہے۔ جریج نے پوچھا کہ ہاں ماں کیا ہے؟ تو کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ پرندہ انسانی روح ہوتا ہے جو چیختا چلاتا رہتا ہے، حالانکہ یہ انسانی روح نہیں ہوتا بلکہ کوئی زمینی جانور ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3918۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کسی مردے سے کوئی الو نہیں نکلتا، نہ کوئی مرض متعدی ہوتا ہے اور نہ بدشگونی ہے، اگر ہو بھی تو گھوڑے، عورت اور گھر میں ہو سکتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3921۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی گھر، بیوی اور گھوڑے میں ہوتی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جناب حارث بن مسکین کے سامنے حدیث پڑھی گئی جبکہ میں حاضر تھا۔ انہیں کہا گیا
کہ آپ کو ابن قاسم نے خبر دی، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ سے گھوڑے اور گھر کی بدشگونی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کتنے ہی گھروں میں لوگوں نے رہائش اختیار کی تو وہ ہلاک ہو گئے، پھر دوسرے قیام پذیر ہوئے تو وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ یہی اس کی توضیح ہے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر کی چٹائی اس عورت سے کہیں بہتر ہے جو بانجھ ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3922۔ جناب عامر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکاتب پر جب تک اس کی کتابت یعنی طے شدہ رقم کا 1 درہم بھی باقی ہو وہ غلام ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3926۔ جناب عامر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس غلام نے 100 اوقیہ پر کتابت کا عہد کیا ہو اور سب ادا کر دیا ہو، صرف 10 اوقیہ باقی رہ گئے ہوں تو وہ غلام ہے، اور جس غلام نے 100 دینار پر کتابت کی ہو اور سب ادا کر چکا ہو، صرف 10 دینار باقی ہوں تو وہ غلام ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عامر بن شعیب کا شاگرد عباس الجریری، یہ وہم ہے بلکہ یہ کوئی اور شیخ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3927۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم میں جب کسی کا غلام مکاتب ہو جائے اور اس کے پاس اس قدر مال ہو جو وہ ادا کر سکتا ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس سے پردہ کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3928۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئیں، وہ ان سے اپنے معاہدہ کتابت کے سلسلے میں مدد چاہتی تھیں اور اپنی کتابت میں سے کچھ بھی ادا نہیں کر پائی تھیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، اگر وہ پسند کریں کہ تیری کتابت میں ادا کر دوں اور تیرا ولا مجھے حاصل ہو تو میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے جا کر اپنے گھر والوں یعنی مالکوں سے بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اگر وہ یعنی عائشہ تجھ پر خرچ کر کے ثواب لینا چاہیں تو لے لیں، مگر ولا ہمارے ہی لیے رہے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے ان سے فرمایا اسے خرید لو اور پھر آزاد کر دو، ولا اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایسی ایسی شرطیں کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، جو کوئی ایسی شرط کرے جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، اگرچہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی شرط برحق اور مضبوط ہے، یعنی اس کے ماں سوا باطل ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3929۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتابت کے سلسلے میں مدد لینے کے لیے آئی اور کہا تحقیق میں نے اپنے گھر والوں سے 9 اوقیہ پر مکاتبت کر لی ہے، ہر سال 1 اوقیہ ادا کیا کروں گی، چنانچہ آپ میری کچھ مدد کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تیرے گھر والے یعنی مالک پسند کریں تو تیری یہ ساری رقم میں یکمشت انہیں دے دیتی ہوں اور تمہیں آزاد کر دیتی ہوں اور تیرا ولا میرے لیے ہوگا۔ تو وہ ان کے پاس گئی اور ہشام نے زہری کی روایت کے مانند بیان کیا۔ اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آخر میں یہ اضافہ ہے لوگوں کو کیا ہوا ہے، ایک کہتا ہے کہ اے فلاں تم آزاد کر دو اور ولا میرا رہا، حالانکہ ولا اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3930۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جویریہ بنت حارث بن مستلق حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے چچا زاد کے حصے میں آئیں، چنانچہ جویریہ نے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی۔ یہ بہت خوبصورت خاتون تھیں اور ہر آنکھ کو بھلی لگتی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ اپنی مکاتبت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مدد لیں۔
جب یہ دروازے پر کھڑی ہوئی اور میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ان کا کھڑا ہونا پسند نہ آیا۔ میں جان گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دیکھیں گے جیسے کہ میں نے دیکھا ہے، یعنی وہ بہت خوبصورت ہیں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حارث کی بیٹی جویریہ ہوں، میرا معاملہ آپ سے مخفی نہیں ہے کہ جنگی قیدی ہوں اور لونڈی بنائی گئی ہوں۔ میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی ہوں، میں نے ان سے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور میری درخواست ہے کہ مکاتبت کے سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر معاملہ پسند نہیں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے تمہاری کتابت ادا کر دیتا ہوں اور تم سے شادی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں رضامند ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، پھر لوگوں نے یہ خبر سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی ہے۔ چنانچہ ان سب نے جو قیدی ان کے قبضے میں تھے سب چھوڑ دیے اور ان کو آزاد کر دیا۔ وہ کہنے لگے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عورت اپنے خاندان کے لیے زیادہ برکت والی ثابت ہوئی ہوں۔ ان کی وجہ سے قبیلہ بنو مسترق کے 100 گھرانے آزاد کیے گئے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث دلیل ہے کہ ولی اپنا نکاح خود کر سکتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3931۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، چنانچہ انہوں نے کہا، میں تمہیں اس شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ تم زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہو گے۔ میں نے کہا، آپ اگر مجھ سے یہ شرط نہ بھی کریں تو میں جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھ سے یہ شرط کر لی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3932۔ جناب ابو ملیح یعنی عامر اپنے والد اسامہ بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا۔ پھر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ابن کثیر نے اپنی روایت میں مزید کہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آزادی کو درست قرار دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3933۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا، جبکہ غلام 2 افراد میں مشترک تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آزادی کو درست قرار دیتے ہوئے اس آزاد کرنے والے پر بقیہ کی قیمت کا تاوان بھی ڈال دیا تاکہ وہ کامل طور پر آزاد ہو جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3934۔ جناب قتادہ اپنی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے ایسے غلام کو آزاد کر دیا ہو جو کہ اس کے اور دوسرے کے مابین مشترک ہو تو اس آزاد کرنے والے پر لازم ہے کہ اس کو خلاصی دلائے، اور یہ ابن سوید کے لفظ ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3935۔ جناب قتادہ نے اپنی سند سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا ہو تو اس غلام کو اسی کے مال سے آزاد کیا جائے گا اگر اس کے پاس مال ہو۔ ابن مسنہ نے اس سند میں قتادہ کے شیخ نضر بن انس کا نام نہیں لیا اور یہ الفاظ ابن سوید کے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3936۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مملوک کا کوئی حصہ آزاد کر دیا ہو تو اس پر لازم ہے کہ اسے پورے کو آزاد کرے اگر اس کے پاس مال ہو، ورنہ غلام سے محنت کرائی جائے جو اس پر زیادہ سخت اور شاق نہ ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3937۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہو تو اس غلام کی آزادی اس آزاد کرنے والے کے مال سے ہوگی، بشرطے کہ اس کے پاس مال ہو۔ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو غلام کی متوسط قیمت لگائی جائے گی، پھر اسے اپنے مالک کے لیے قیمت کے مطابق محنت کرائی جائے جو زیادہ سخت اور بھاری نہ ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
نصر بن علی اور علی بن عبداللہ دونوں کی روایت میں ہے فَاسْتُسْقِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، جبکہ مذکورہ بالا الفاظ علی بن عبداللہ کے ہیں کہ ان میں قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيَمَةَ عَدْلٍ کا بھی بیان ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3938۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہمیں یحییٰ اور ابن ابو عدی نے سعید بن ابی عروبہ سے بیان کیا۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہمیں یحییٰ اور ابن ابو عدی نے سعید بن ابی عروبہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنی سند سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اسے روح بن عبادہ نے بسند سعید بن ابی عروبہ روایت کیا، مگر اس میں محنت کرانے کا ذکر نہیں۔ اسی طرح جریر بن حازم اور موسیٰ بن خلف دونوں نے قتادہ سے بسند یزید بن زرع اس حدیث کے ہم معنی روایت کیا، اور ان دونوں نے محنت کرانے کا ذکر کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3939۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترک مملوک میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہو تو اس آزاد کرنے والے پر غلام کی عادلانہ قیمت لگائی جائے اور وہ اپنے شریکوں کے حصے انہیں ادا کر دے، اور اس کی طرف سے غلام کو آزاد کیا جائے، ورنہ اس سے جو آزاد ہو گیا سو ہو گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3940۔ جناب نافع نے بواسطہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔ ایوب کہتے ہیں کہ جناب نافع کبھی تو فقد عتق منہ ما عتق کے لفظ ذکر کرتے اور کبھی نہ کرتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3941۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی۔ ایوب نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ حدیث میں یہ جملہ وَإِلَّا أَتَقَ مِنْهُ مَا أَتَقَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے یا نافع کی طرف سے ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3942۔ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مملوک کا حصہ آزاد کر دیا ہو تو اس پر لازم ہے کہ اسے پورے کو آزاد کرے، اگر اس کے پاس اس کی قیمت کے بقدر مال ہو، اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو اس کا وہی حصہ آزاد ہوا جو کیا گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3943۔ جناب نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم بن موسیٰ کی مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3944۔ جناب نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ روایت مالک یعنی 3940 کے ہم معنی بیان کیا، مگر اس میں وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ کا ذکر نہیں۔ اس کی حدیث وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ پر مکمل ہوئی ہے جو اسی کے ہم معنی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3945۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کا باقی حصہ بھی اس کے مال سے آزاد کیا جائے گا، جبکہ اس کے پاس غلام کی قیمت کے بقدر مال موجود ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3946۔ جناب سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی غلام دو آدمیوں میں مشترک ہو اور ان میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کر دے تو اگر وہ صاحب وسعت ہو تو اس کی طرف سے غلام کی قیمت لگا کر اسے آزاد کر دیا جائے، قیمت لگانے میں کمی کی جائے نہ زیادتی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3947۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جیسے کہ حماد کا خیال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے محرم رشتہ دار کا مالک بن گیا ہو تو وہ آزاد ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ محمد بن بکر برسانی نے بواسطہ حماد بن سلمہ قتادہ سے،
اور عاصم نے بواسطہ حسن بصری سمرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کے مثل روایت کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو صرف حماد بن سلمہ نے مرفوع یا متصل بیان کیا ہے اور اس میں اسے شک بھی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3949۔ جناب حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا جو کوئی اپنے کسی قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے تو وہ آزاد ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3951۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ولد لونڈیوں کو فروخت کیا تھا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے ہمیں منع کر دیا تو ہم رک گئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3954۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ ایک شخص نے اپنے غلام کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اس کی وفات کے بعد آزاد ہوگا، جبکہ اس کے پاس اس غلام کے سوا کوئی اور مال نہ تھا۔ چنانچہ اس غلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اسے 700 یا 900 میں فروخت کیا گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3955۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث بیان کی اور مزید کہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی قیمت کا زیادہ حقدار اور محتاج ہے، جبکہ اللہ عز و جل اس کو آزاد کیے جانے سے بے پرواہ ہے، یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3956۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو مذکور نامی ایک انصاری نے اپنے غلام کے بارے میں کہہ دیا کہ میری موت کے بعد وہ آزاد ہوگا۔ اس غلام کا نام یعقوب تھا اور اس انصاری کا اس کے سوا کوئی اور مال نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلوایا اور فرمایا اسے کون خریدتا ہے؟ تو جناب نعیم بن عبداللہ بن نحام نے اس کو 800 درہم میں خرید لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم ابو مذکور کے حوالے کی اور فرمایا جب تم میں سے کوئی ضرورت مند ہو تو چاہیے کہ خرچ کرنے کی اپنے آپ سے ابتدا کرے، اگر کچھ بچ جائے تو اپنے عیال پر خرچ کرے، اگر ان سے بچ رہے تو اپنے قرابت داروں پر خرچ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ علی ذی قرابتہ تھے یا علی ذی رحمہ، اور اگر بچ رہے تو ادھر ادھر خرچ کر دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3957۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی وفات کے وقت اپنے 6 غلام آزاد کر دیے۔ اس شخص کے پاس ان کے سوا کوئی اور مال نہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے اسے بڑی سخت بات فرمائی۔ پھر ان غلاموں کو بلوایا اور انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا، پھر ان میں قرعہ اندازی کر کے 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام ہی رہنے دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3958۔ جناب ابو قلابہ نے اپنے سند سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا، مگر اس میں یہ جملہ نہیں ہے، آپ نے اسے بڑی سخت بات فرمائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3959۔ جناب ابو زید سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے اپنی موت کے وقت اپنے غلام آزاد کر دیے۔ مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کے دفن کیے جانے سے پہلے حاضر ہوتا تو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3960۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی موت کے وقت 6 غلام آزاد کر دیے، جبکہ اس کا ان کے سوا کوئی اور مال نہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان غلاموں میں قرعہ اندازی کر کے 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام رکھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3961۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غلام آزاد کیا ہو اور اس کے پاس مال بھی ہو تو غلام کا مال غلام ہی کا رہے گا، الا یہ کہ مالک نے اس کی شرط کر لی ہو کہ مال اسے نہیں دیا جائے گا۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 3962۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا زادہ تینوں میں سب سے برا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایک کوڑا اللہ کی راہ میں دے دوں، وہ اس سے بہتر ہے کہ کسی زنا زادے کو آزاد کروں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3963۔ غریف بن دیلمی کہتے ہیں کہ ہم حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا، ہمیں حدیث بیان کیجئے جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ تو وہ غصے ہو گئے اور کہنے لگے، بلا شبہ تم میں کئی ایسے ہیں جو قرآن کی قرات کرتے ہیں اور اس میں کمی بیشی کر جاتے ہیں، حالانکہ قرآن اس کے اپنے گھر میں لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا، ہمارا مقصد ہے کہ ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے ایک آدمی کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جو قتل کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف سے غلام آزاد کر دو، اللہ عز و جل اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک ایک عضو آگ سے آزاد فرما دے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3964۔ جناب ابو نجیح سلمی یعنی عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں طائف کے محل کا محاصرہ کیا۔ معاذ بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ایک قلعے کا محاصرہ کیا اور مفہوم سب کا ایک ہے۔ ابو نجیح نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا اس کے لیے ایک درجہ ہے، اور پوری حدیث بیان کی۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک ہڈی کو اس آزاد کردہ کی ایک ایک ہڈی کے بدلے جہنم سے تحفظ اور بچاؤ کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور جس عورت نے کسی مسلمان عورت کو آزاد کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک ہڈی کو اس کی آزاد کردہ کی ایک ایک ہڈی کے بدلے جہنم سے تحفظ اور بچاؤ کا ذریعہ بنا دے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3965۔ جناب شرحبیل بن سمت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے، جس نے کسی مسلمان گردن کو آزاد کیا تو وہ اس کے لیے آگ سے بچاؤ کے لیے فدیہ ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3966۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص موت کے وقت آزاد کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پیٹ بھر جانے کے بعد ہدیہ دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3968۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 یوں قرات فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، خاک کے نیچے زیر کے ساتھ بصیغ امر پڑا، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3969۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رات کو قیام کیا اور قرات قرآن میں اپنی آواز بلند کی۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فلاں پر رحم فرمائے، اس نے آج رات مجھے کتنی ہی آیات یاد دلا دی جن سے مجھے ذہول ہو رہا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3970۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں یوں فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من البخل والحرم، اے اللہ میں بخیلی اور عاجز کر دینے والے بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3972۔ حضرت لقید بن صابرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بنی منتفق کا وفد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، میں اس میں شریک تھا اور حدیث بیان کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ یہ بکری ہم نے تمہاری خاطر ذبح کی ہے، اور حدیث بیان کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحسبن یعنی سین کی زیر سے فرمایا، زبر کے ساتھ لا تحسبن نہیں فرمایا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3973۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی چند بکریاں لیے جا رہا تھا کہ مسلمان اس پر جا پہنچے تو اس نے کہا السلام علیکم، مگر مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا اور ان چند بکریوں پر قبضہ کر لیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جو شخص تمہیں سلام کہے اس کے بارے میں یہ مت کہو کہ تو صاحب ایمان نہیں ہے، تم دنیا کی زندگانی کے مال کے متلاشی ہو۔ اس آیت میں انہی چند بکریوں کی طرف اشارہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3974۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت یوں پڑھا کرتے تھے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، مومنین میں سے جہاد سے بیٹھ رہنے والے اس حال میں کہ انہیں کوئی عذر ہو اور جہاد پر جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی غیرہ کے زبر کے ساتھ سعید بن منصور نے کان یقرعو کا لفظ نہیں کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3975۔ عبد الرحمن بن ابزہ کی روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلتفرحوا، یعنی صیغہ خطاب کے ساتھ، جبکہ ہماری معروف قرات صیغہ غائب کے ساتھ فلیفرحوا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، چنانچہ اسی پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3980۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات فرمائی بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلتفرحوا وخیر مما تجمعون، یعنی فلتفرحوا اور تجمعون دونوں صیغہ خطاب کے ساتھ پڑھے، جبکہ حفص کی روایت میں غیب کے صیغے میں فلیفرحوا اور یجمعون ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3981۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرتے ہوئے سنا انہو عمل غیر صالح، یعنی عمل فعل ماضی اور غیر مفعول بہ یعنی منصوب۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3982۔ جناب شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کس طرح پڑھا کرتے تھے، انہو عمل غیر صالح، تو انہوں نے فرمایا آپ نے اس کو انہو عمل غیر صالح پڑھا تھا، یعنی صیغہ ماضی کے ساتھ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اس روایت کو ہارون نحوی اور موسیٰ بن خلف نے ثابت بنانی سے اسی طرح روایت کیا ہے جیسے کہ عبدالعزیز نے کہا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3983۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو پہلے اپنے آپ سے ابتدا فرماتے اور کہتے رحمت اللہ علینا وعلی موسیٰ، اللہ کی رحمت ہو ہم پر اور موسیٰ پر۔ اگر وہ صبر کر لیتے تو وہ اپنے صاحب یعنی خضر علیہ السلام سے بہت عجائب دیکھتے، لیکن انہوں نے خود ہی کہہ دیا اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیں، آپ میری طرف سے معذرت کو پہنچ چکے۔ حمزہ الزیات نے لفظ لدنی کو طول دے کر یعنی دال کے ضمہ اور نون کے شد کے ساتھ ثقیل کر کے پڑھا۔ یہ مضمون سورہ کہف آیت نمبر 76 کا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3984۔ حضرت فروہ بن موسیق غطیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حدیث بیان کی۔ قوم میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیں کہ سبا علاقے کا نام ہے یا عورت کا؟ آپ نے فرمایا یہ علاقے کا نام ہے نہ کسی عورت کا،
بلکہ عرب کا آدمی تھا جس کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 نے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ عثمان بن ابی شبیبہ نے غدیفی کے بجائے غطفانی کہا، اور سند میں حدثنا الحسین ابن الحکم النخعی کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3988۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی والی حدیث بیان کی اور کہا کہ اسی سلسلے میں اللہ کا یہ فرمان ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، حتیٰ کہ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3989۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا، فروح و ریحان، یعنی لفظ روح میں را کے ضمہ کے ساتھ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3991۔ جناب صفوان بن یعلا اپنے والد یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر کھڑے پڑھ رہے تھے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، جہنمی پکاریں گے اے مالک، یعنی داروغہ جہنم۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا مقصد ہے کہ ترخیم کے بغیر پڑھا، یعنی اسے مختصر کر کے یا مالی نہیں پڑھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3992۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا ہے، انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین، بلا شبہ میں ہی رزق دینے والا، قوت والا اور زور آور ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3993۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، یعنی شد کے ساتھ، بھلا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لفظ میم کے ضمہ، دال کے فتح اور کاف کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3994۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پڑھ رہے تھے، اَيَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَ، یعنی شروع میں حمزہ استفہام کے ساتھ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3995۔ جناب ابو قلابہ اس شخص سے روایت کرتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثَقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یعنی يُعَذَّبُ اور يُوثَقُ مجہول صیغوں کے ساتھ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے خالد اور ابو قلابہ کے درمیان ایک راوی کا اضافہ کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3996۔ جناب ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، یا کہا مجھے اس شخص نے پڑھایا جس کو اس شخص نے پڑھایا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذَّبُ، یعنی ذال کے زبر یعنی مجہول صیغے کے ساتھ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عاصم، اعمش، طلحہ بن مصرف، ابو جعفر یزید بن قعقاع، شیبہ بن نصاح، نافع بن عبد الرحمن، عبداللہ بن کثیر داری، ابو عامر ابن العلا، حمزہ زیات، عبد الرحمن اعرج، قتادہ، حسن بصری، مجاہد، حمید اعرج، عبداللہ بن عباس اور عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ سبھی حضرات لا يعذب ولا یوثق پڑھتے ہیں، یعنی ذال اور سا کے کسرہ یعنی معروف صیغے کے ساتھ، مگر مرفوع حدیث میں يعذب ذال کے فتح کے ساتھ مروی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3997۔